السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سورہ یاسین میں چھپی ہوئی برکات، تاثیرات، فوائد اور معجزات کے بارے میں سوچا ہے کہ ان میں کیا راز ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو ویڈیو دیکھتے رہیں، کیونکہ آج ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو اسے مومنوں اور علم کے متلاشیوں کے لیے ایک لازوال خزانہ بنا دیتے ہیں۔ تو کیا آپ خود کے لیے بہتری کی دریافت اور روشن خیالی کا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی 36ویں صورت ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور محبوب ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر یہ جانتے ہوں گے کہ اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسے قرآن کا دل کہنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کا ذکر میں تھوڑی دیر میں کروں گا۔ یہ خود میں بہت سی خیر و برکات، تاثیرات و کرشمات اور فوائد و معجزات رکھتی ہے۔ روحانی تحقیق کی روشنی میں یہ حکمت کا خزانہ اور گہری بصیرت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ پیارے ناظرین، اسے قلب القرآن کہنے کی وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ سورت میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین کافی تفصیلاً اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں، اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے۔ خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے، اور یہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے۔ جس طرح بدن کی صحت قلب یعنی دل کی صحت پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تورات میں سورہ یاسین کا نام یوں آیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی زندگی میں دنیا و آخرت کی تمام خیر و برکتیں پیدا کرتی ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے تو اسے شریف کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے روز اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبیلہ ربیہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے قبول ہوگی۔ بعض روایات میں اس کا نام مدافع بھی آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی، اور بعض روایات میں اسے کافیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا مریض جس کی موت کا وقت قریب ہو، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جس نے کھانے پر اسے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گی۔ جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس سورت کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا۔ جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر اس کی تلاوت کی تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی۔ جس نے اس کی 1 مرتبہ تلاوت کی تو گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اور ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، بے شک قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک امن و امان اور خوشی و آرام سے رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ اور آخرت کے لیے پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس لیے تم اپنے مرنے والوں کے پاس اس کی تلاوت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جسے اللہ کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو
اللہ رب العزت کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا بروز قیامت ربیہ اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا اور وہ قبول ہوگی۔ یہ صورت سورہ یاسین ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صورت خود میں بہت سے فضائل اور بہت سے فوائد رکھتی ہے۔ احادیث میں اس کے بے شمار فوائد نقل کیے گئے ہیں۔ اگر ان سب کو بیان کروں تو منٹوں کی ویڈیو گھنٹوں میں چلی جائے گی، مگر پھر بھی اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف موضوعات پر بات کی گئی ہے، جن میں اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، قیامت، یوم آخرت اور ماضی میں مختلف قوموں کے لیے انبیاء کے مبعوث ہونے کی کہانیاں، اہل مکہ کو غور و فکر اور رہنمائی کے لیے مثال دے کر سمجھانا وغیرہ شامل ہے۔ یہ انسانوں کو اپنی دلکش اور خوبصورت آیات کے ذریعے زندگی کے مقصد، کائنات کی تخلیق اور ایک اعلیٰ ہستی کے وجود یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی رحمت اور نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، جنہیں سمجھ کر ان پر غور و فکر کرنے سے انسان کے لیے دین و دنیا میں کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس صورت میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات اور سبق آموز اسباق شامل ہیں، جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی مرضی کے تابع ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان واقعات کا مطالعہ کر کے آپ انسانی رویے، اخلاقی اقدار اور ان کے اعمال کے نتائج کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صورت خود میں بہت سی غیر معمولی صلاحیتیں اور طاقت رکھتی ہے، جو میرے الفاظ سے آپ کو بخوبی معلوم ہو چکا ہوگا۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت یہ ہے کہ مشکل وقت میں یہ خود سے محبت کرنے والوں کو اس وقت میں سکون اور راحت فراہم کرتی ہے۔ مطلب یہ اپنی صلاحیتوں سے انسان کو زندگی کے ہر چیلنجز، غم، ذہنی تناؤ، پریشانی اور اضطراب سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بار بار بولی کہ اسے اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے ایک ایسا روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جو ان سب کے لیے اللہ کے کلام کی برکت سے اندرونی سکون کے احساس کا سبب بنتا ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے ذریعے روحانی و جسمانی دونوں طرح کے نقصانات سے حفاظت رہتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صورت نہ صرف اپنی روحانی اہمیت بلکہ اپنی گہری ادبی اور لسانی خوبصورتی کے لیے بھی پر تاثیر ہے۔ یہ ہمیں ہدایت کا راستہ فراہم کرتی ہے، ہمارے مقاصد کی یاد دہانی اور زندگی کے ہنگامہ خیز سفر کے دوران مکمل رہنمائی پیش کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی تاثیر صرف اس کی تلاوت میں نہیں بلکہ اس کی آیات پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کا ہر لفظ حکمت کے خزانوں کا ایک قطرہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی روحانی پرورش کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لمبی سانس بھر کر اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک ایسے پرسکون باغ کا تصور کریں، ایک ایسا باغ جو آپ کی روح کی گہرائیوں کے اندر بسا ہوا ہے۔ وہیں مرکز میں ایک صاف و شفاف چشمہ چمک رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ سورہ یاسین کی ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ بامعنی چشمے میں پانی کا ایک ایک صاف و شفاف قطرہ گرنے کے مترادف ہے، جس کے نتیجے میں چشمے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، جس سے آپ کے وجود میں راحت و سکون کی لہریں پھیل جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ یاسین کی تلاوت دنیا کے سکون کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ اس کی تال والی آیات روح اور کائنات کے درمیان ایک تال میل کا کنیکشن پیدا کرتی ہے۔ بے شک تلاوت ہی ایک ایسی چیز ہے جو مومنوں کو اللہ سے جوڑتی ہے اور انہیں امن کی چادر میں لپیٹتی ہے۔ جیسے جیسے ہونٹوں سے نحو نکلتے ہیں، یہ وہ نعمتیں لے جانے والے برتن بن جاتے ہیں جو تلاوت کرنے والوں کو راحت و سکون کے احساس سے نوازتے ہیں۔ اس کی آیات تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے بام ہے، مایوسی کے وقت امید کا سرچشمہ اور بے یقینی کے لمحات میں خوشحالی کا محرک ہیں، نفی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہیں، محدود اور لامحدود کے درمیان ایک پل اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ یاسین کی برکات حقیقی ہیں، اس کی تاثیرات ناقابل تردید ہیں، اس کے فوائد بے شمار ہیں اور اس کے معجزات ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کے تانے بانے میں بنے ہوئے ہیں۔ الوداع کرنے سے پہلے رکیں اور اس سفر پر غور کریں جو ہم نے سورہ یاسین میں پوشیدہ راز کے ذریعے شروع کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے تھوڑی دیر پہلے جس چشمے کے بارے میں ہم نے بات کی، یاد ہے نا؟ وہ صرف ایک استعاراتی تصور نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اپنے دل کا عکس ہے۔
یہ سورہ یاسین کی بصیرت سے پرورش پانے کا منتظر ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر آیت کے ساتھ آپ چشمے میں محض قطرے نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ آپ اندر مثبت تبدیلی کی لہریں پیدا کرنے کی صلاحیت کو کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم اس ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، اس کے بجائے یہ ان آیات کے اندر پائے جانے والے اسباق کو تلاش کرنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک دعوت ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ یاسین کے جن رازوں سے آج میں نے پردہ اٹھایا ہے، آپ انہیں اپنے سینے سے لگائیں، انہیں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے دیں اور سکون کے چشمے کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ اس کی امن و امان اور روشن خیالی کی لہریں نہ صرف آپ کی روح کو بلکہ آپ کی زندگی میں بھی تازگی کا احساس پیدا کریں گی۔ پیارے ناظرین، اب ہم ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے سورہ یاسین کی جن حکمت اور خزانوں سے پردہ اٹھایا ہے، وہ سب کچھ کوئی معمولی چیزیں نہیں، بلکہ یہ ایک روشنی ہے جو زندگی کے تاریک ترین راستوں میں بھی آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ جس طرح ایک پانی کا چشمہ تھکے ہوئے مسافر کے لیے تازگی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح اس سورت کی حکمت آپ کے دل میں سکون کا ابدی سرچشمہ ہے۔ اپنے ساتھ اسباق، بصیرت اور وعدوں کو لے کر چلیں جو ان آیات میں ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کی زندگی ان آیات کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔